بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ آج چہل احادیث کا تیسرا حصہ ہے اور امید ہے آپ پچھلی 20 احادیث آپ نے لکھ کر یاد کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی ویڈیو میں احادیث کی تعداد بتانے میں سنانے میں کم یا زیادہ ہو جائے تو آپ مجھے آگاہ لازمی کیجئے گا، یا آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر پھر مجھ سے جو بھی اگر ایک مثال ہے کوئی ایک آدھی حدیث کم سنائی ہے تعداد میں تو آپ مجھ سے کوئی اور حدیث سن کر اسے ٹوٹل 20 کر سکتے ہیں یا ٹوٹل 40 کی تعداد کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کمی بیشی ہو آپ مجھے واٹس ایپ پر بتائیں، انشاءاللہ اپنی اصلاح کی بھرپور کوشش کروں گا۔ حدیث نقل کرتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس بات پر سجدہ شکر ادا کیا کیونکہ جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ بھی اس پر درود بھیجے گا۔ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ شکر ادا کیا اس بات پر کہ جو شخص بھی آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ بھی اس پر درود بھیجے گا۔ اگلی حدیث ہے کہ حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، کیا آپ اس بات کی اجازت عطا فرماتے ہیں کہ میں اپنی ہر دعا کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات آسان فرما دے گا۔ اب یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ ایک شخص درود پڑھنے کے بعد دعا مانگتا ہے اور دعا کے اندر بھی دعا کم مانگتا ہے اور درود زیادہ پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے سے زیادہ عطا کرتے ہیں، اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث سنائی کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ اس بات کی اجازت عطا فرماتے ہیں کہ میں اپنی ہر دعا کی جگہ آپ پر درود و سلام پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کی تمام تر مشکلات آسان فرما دے گا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر درود و سلام کو اپنی دعا کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کی تمام دعائیں قبول فرما کر تمہاری مشکلات آسان فرما دے گا۔ یعنی ایک شخص حاضر ہوا بارگاہ اقدس میں اور سوال کیا کہ آپ پر درود و سلام کو اپنی دعا کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی اپنی دعا میں بھی درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات آسان کر دے گا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی دعا میں درود لازمی پڑھیں، اول بھی پڑھیں، درمیان بھی پڑھیں اور آخر میں بھی پڑھیں۔ اگلی حدیث ہے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود بھیجے گا قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ملے گی۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو الکاہل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو کاہل، اچھی طرح جان لو، جو شخص بھی 3 دفعہ دن میں
اور 3 مرتبہ رات کو مجھ پر شوق اور محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس رات اور دن کے گناہوں کو بخشنا اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ یعنی جو شخص محبت اور شوق کی بنیاد پر کسی مسئلے کے حل کے لیے نہیں، دیکھیں یہاں بھی بڑے کام کی چیز ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے محبت اور شوق، یہ نہیں کہ آپ اپنے مسئلے کے حل کے لیے درود پڑھیں، نہیں، محبت اور شوق کی بنیاد پر جو شخص 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات کو کوئی سا بھی درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشنا اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، لوگوں تک پہنچائے اس حدیث کو۔ اور سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، جمعے کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کہ بے شک جو بھی مجھ پر جمعے کے دن درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی ناک خاک آلود کرے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک کو خاک آلود کرے کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کو جنت میں نہ داخل کروا سکا، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے نیکی کر کے خود کو جنت میں داخل نہ کروایا۔ اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک کو خاک آلود کرے جس کو رمضان کا مہینہ میسر آیا اور اس کی مغفرت سے قبل وہ مہینہ گزر گیا۔ یعنی اس حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی کہ ایک تو وہ شخص، اللہ پاک اس شخص کو ذلیل و رسوا کرے، اس کی ناک کو خاک آلود کرے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ دوسرا وہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا۔ اور تیسرا وہ کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اس حدیث سے ہمیں 3 چیزیں پتہ چلتی ہیں، یہ بھی حدیث یاد کر لیں آپ۔ اگلی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے تو انہوں نے کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص یا نامراد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ یعنی جس کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے درود نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے نامراد کر دے، بدبخت ہے وہ شخص۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو ان کے ساتھ مجھ پر بھی درود بھیجو کہ بے شک میں رسولوں میں سے ایک رسول ہوں۔ اور اگلی روایت ہے کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مجھ پر سلام بھیجو تو تمام رسولوں پر بھی سلام بھیجو۔ اب جب آپ درود تو پڑھتے ہی ہیں، ساتھ سلام بھی پڑھیں تو نبیوں پر، باقی نبیوں پر بھی سلام بھیجا کرے۔ باقی نبیوں پر سلام کیا ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ انشاءاللہ اس بارے میں ایک ویڈیو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اپلوڈ کروں گا۔ دعا کو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔